یہ ہے مدھو مکھیوں کی ایک کلاس روم جہاں ان کو پڑھایا نہیں بلکہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ سرکٹ بورڈ کے اندر بیٹھے یہ ہنی بیز اپنی ٹریننگ کے بعد ایک ڈیجیٹل سینسر کا کام کرے گی، ایک ایسا سینسر جو ایکسپلوزیو ڈرگز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکے گا۔ یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے کہ آخر مدھو مکھیاں ایک چھوٹا سا کیڑا اتنی ایفیشینٹلی بارود اور ڈرگز کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور پھر وہ اپنا سگنل ہم انسانوں کو کیسے بھیجتا ہے، اور ایسا ممکن بھی ہے۔ ناظرین، اس ٹریننگ کی شروعات مکھی کی چھتوں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک ڈیوائس کو استعمال کر کے مکھیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں جمع کرنے کے بعد ان کو لیب میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں ان کی ٹریننگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ چھتے سے نکلنے کے بعد یہ بہت وائولنٹ ہوتی ہیں، اس لیے سب سے پہلے ریفریجریٹر میں رکھ کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی موومنٹ کم ہو سکے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک ہارنیس پہ رکھا جاتا ہے جس میں یہ اڑ تو نہیں سکتی پر ان کا فیس کھلا رہتا ہے۔ اب ایسی ہارنیس میں ان کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے نئے ماحول کی عادت بنا سکیں۔ ایک ایک مکھی کو ہاتھوں سے ہارنیس میں لوڈ کرنا بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے، اس لیے کئی لیبارٹریز یہ کام مشین کی مدد سے کرتی ہیں۔ اب اگلے 2 دنوں تک ان مکھیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ ٹھیک اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کتوں کو ڈرگز اور ایکسپلوزیو کے ڈیٹیکٹ کرنے کی دی جاتی ہے۔ کتوں کی طرح مدھو مکھیوں کی بھی سونگھنے کی طاقت بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ دونوں کریچرز میلوں دور تک اپنا ٹارگیٹ کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کتوں کو اگر ایکسپلوزیو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دینی ہو تو چھوٹی ایج سے ہی ان کو ایکسپلوزیو پاؤڈر سونگھایا جاتا ہے کہ جب بھی کتا یہ سونگھتا ہے کہ ان کو اس کے بدلے میں ریوارڈ کے طور پر کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے۔ اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ کتوں کو بغیر ایکسپلوزیو سونگھنے کے کھانا نہیں دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کتا یہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ کھانا اس کو صرف تب ملے گا جب وہ ایکسپلوزیو سونگھے گا۔ کتے کی اسی سائیکولوجی کو استعمال کر کے اب ان کو ایئرپورٹس پر ایکسپلوزیو ڈیٹیکشن کرنے کے لیے اب ان کو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ کسی لیگیج میں ایکسپلوزیو سونگھتا ہے تو وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے مالک یا ٹرینرز کے سامنے زبان نکالتا ہے۔ اسی وقت اس کو ریوارڈ کے طور پر اسے کھانا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی لیگیج میں ایکسپلوزیو نہ بھی ملے تب بھی ٹرینرز کو اس کے پہلے ایکسپلوزیو سونگھایا جاتا ہے اور پھر کھانا دینا ہوتا ہے۔ پھر یہ مدھو مکھیاں کام کیسے کرتی ہیں اور کیسے وہ انسانوں کو بتاتی ہیں کہ اب انہوں نے ایکسپلوزیو یا ڈرگ سونگھا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکھیاں پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ جب ان کو پھولوں کی اسمیل آتی ہے تو وہ اپنی زبان باہر نکال دیتی ہیں۔ ان کی یہ زبان ایک اسٹرو کی طرح کام کرتی ہے جس سے وہ لیکوئڈ کو سک کرتی ہیں۔ پھولوں کو اسمیل پر زبان نکالنے کی اس عادت کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ ہارنیس میں بندھی ہوئی مکھیاں جب تھک ہار جاتی ہیں تو ان میں سے اب شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے۔ شارٹ لسٹنگ کے لیے کاٹن بڈ پر میٹھا پانی لگا کر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو مکھیاں میٹھے پانی کو چوسنے کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں۔ یہی وہ پوائنٹس ہوتا ہے جب ان مکھیوں کو شارٹ لسٹنگ کر کے ٹریننگ کے اگلے فیز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ان شارٹ لسٹنگ مکھیوں کو 6 سیکنڈ کے لیے ایکسپلوزیو ویپر سونگھایا جاتا ہے۔ اب آخر کے 3 سیکنڈز میں ان کو میٹھے پانی میں ڈپ ہوا کاٹن بڈ دیا جاتا ہے۔ پروسیس ایک آٹومیٹک مشین سے چل رہا ہوتا ہے۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد مدھو مکھیاں اچھی طرح ٹرین ہو جاتی ہیں۔ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایکسپلوزیو کی اسمیل کے بعد ان کو ایوارڈ کی طرح میٹھا پانی ملنے والا ہے، تو اب آٹومیٹکلی اس خاص اسمیل کے بعد ان کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ اب یہ مکھیاں پوری طرح سے ٹرین ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کو ہارنیس سے نکال کر ایک کنٹینر میں آزاد کیا جاتا ہے، اور یہی ٹریننگ اب دوسرے مکھیوں کے بیچ کو بھی دی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹریننگ ان کو ایکسپلوزیو پاؤڈر پہ بھی دی جا سکتی ہے اور نارکوٹکس پر بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مکھیوں کا یہ خاص ریسپانس انسان تو مائکروسکوپ سے دیکھ سکتا ہے پر پریکٹیکلی ایئرپورٹس اور سینسیٹیو ایریاز میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے مکھیوں کا ایکسپلوزیو سونگھ کر زبان نکالنا ایک مشین بھی ڈیٹیکٹ کر سکے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ویڈیو پروسیسنگ، جی ہاں، مکھیوں کو ہارنیس میں فٹ کر کے ایک مانیٹرنگ ڈیوائس میں رکھا جاتا ہے
اس ڈیوائس پہ لگے ہوئے مائکرو کیمراز مکھیوں کی زبان نکالنے کو AI ویڈیو پروسیسنگ کے ذریعے ڈیٹر کرتی ہیں اور یہ سگنل اسکرین پر فوراً ایک الارم ڈسپلے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشین ریوارڈ کے طور پر میٹھے پانی والا کاٹن مکھیوں کے سامنے کر دیتی ہے۔ کیمراز کے علاوہ مکھیوں کا ری ایکشن انفرا ریڈ لائٹ سے بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ انفرا ریڈ لائٹ کو مکھیوں کے فیس کے نیچے ایسے فٹ کیا جاتا ہے کہ جب بھی ان کی زبان باہر آئے گی تو سینسر پر پڑنے والی لائٹ کم ہو جائے گی۔ ایسا ہونے پر لائٹ سینسر سمجھ جاتا ہے کہ کب مکھیوں کی زبان باہر آئے گی۔ اسی طریقے کو استعمال کر کے 36 مدو مکھیوں کو ہینڈ لیڈ مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اسٹاف 6 سیکنڈ کے لیے پیسنجر کے بیگ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر بیگ میں ڈرگس یا ایکسپلوسیو ہوتا ہے تو فوراً اسکرین پر ریڈ الارم ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ کتوں اور مدو مکھیوں کے اس پاور کو اگر کمپریس کیا جائے تو ان دونوں میں بہت فرق نکل کر سامنے آتا ہے۔ جو ٹریننگ کتوں کو دی جاتی ہے تو اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جبکہ مکھیوں کو صرف چند گھنٹوں میں ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف اتنا جتنا کتوں کے مقابلے میں ہونے والا خرچ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں کتوں کا استعمال ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ زمین میں دفن کی گئی لینڈ مائنس کو ڈھونڈنا۔ لینڈ مائنس اپنے اوپر پڑنے والے تھوڑے سے بھی وزن کو ڈکٹیٹ کر کے پھٹ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام کتوں کے کرنے کا نہیں ہے، اس لیے ٹرین شدہ مکھیوں کو کھلا چھوڑ کر ڈرون سے ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اگر کہیں ان کو ایکسپلوسیو کی سمیل آتی ہے تو اس کے آس پاس بھٹکتی رہتی ہیں، اس امید میں کہ اب ان کو میٹھا پانی ملنے والا ہے۔ مکھیوں کا یہ ری ایکشن کیمراز کے ذریعے لائیو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ایکسپرٹ سیدھا اس اسپاٹ پر پہنچ کر مکھیوں کا اپنا ریوارڈ دیتی ہیں، مائنس کو کھود کر ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ آج تک ٹرین صرف کتوں اور مدو مکھیوں کو ہی سیکیورٹی پرپز کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اور بھی جانور ہیں جن کو ہسٹری میں ملٹری آپریشن میں بھرپور استعمال کیا گیا تھا اور یہ ان کو بہت فائدہ مند بھی رہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔